G7 اجلاس، صدر ٹرمپ کا اہم بیان، کہا کہ اگر امریکہ نہ ہوتا تو اسرائیل کا وجود باقی نہ رہتا۔ امن مذاکرات کا دوسرا دور شروع ہو چکا، صدر ٹرمپ کی جانب سے قطر کے اہم کردار کی تعریف۔ امریکہ نے روس کو بھی امن معاہدہ کرنے کا پیغام دے دیا۔ ایران کا کہنا ہے کہ لبنان سے مکمل اسرائیلی انخلا تک جنگ ختم نہیں ہوگی۔ ایران امریکہ امن معاہدے کی تقریب، پاکستانی قیادت بھی جنیوا جائے گی۔ کون کون شرکت کرے گا؟ کیا صدر ٹرمپ بھی موجود ہوں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں خبرگام اور میں ہوں احتشام الرحمان۔ ناظرین، جنیوا میں عالمی سربراہان اکٹھے ہو چکے ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے آج اہم بیان سامنے آیا ہے، اس بیان کے بعد جس میں نیتن یاہو نے کہا تھا کہ تم چاہے جو مرضی امن معاہدہ کر لو ایران کے ساتھ، ہم وہی کریں گے جو ہماری پالیسی ہے، یعنی ہم لبنان سے بھی نہیں نکلیں گے اور شام سے بھی نہیں نکلیں گے اور گریٹر اسرائیل کے منصوبے پر عمل پیرا ہوں گے۔ تو اس پر صدر ٹرمپ برہم ہو گئے اور ان کی جانب سے کہا گیا کہ اسرائیل بہت پہلے تباہ ہو چکا ہوتا اگر میں مداخلت نہ کرتا، اسرائیل کا وجود بھی نہ ہوتا۔ ناظرین، جو تفصیلات سامنے ہیں اس بیان کی، اس کے مطابق ڈونلڈ ٹرمپ نے امیر قطر تمیم بن حمد الثانی سے ملاقات کے دوران گفتگو کی اور کہا کہ اگر ایران نے جوہری ہتھیار حاصل کرنے کی کوشش کی تو اس پر جہنم ڈھا دیں گے۔ ایران کے ساتھ کیا گیا معاہدہ کامیاب ہونا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ یہ معاہدہ ایٹمی ہتھیاروں کے سامنے دیوار ہے، روس کو بھی اب معاہدہ کر لینا چاہیے۔ اور انہوں نے کہا کہ میرے خیال سے ایران سے منصفانہ ڈیل ہوئی ہے، ہم ایران میں کوئی سرمایہ کاری نہیں کر رہے۔ اس کے علاوہ قطر نے جس طرح معاملات کو سنبھالا، ٹرمپ کا کہنا تھا کہ میں اس سے خوش ہوں، وہ ہمارے بہترین دوست ہے۔ امریکی صدر کا کہنا تھا کہ میرے لیے سب سے اہم یہی ہے کہ ایران کے پاس کبھی ایٹمی ہتھیار نہیں ہوں گے۔ اور ٹرمپ نے کہا کہ اسرائیل کو بول دیا ہے کہ مجھے بیروت پر حملہ پسند نہیں ہے اور نیتن یاہو سے اچھے تعلقات ہیں۔ اسرائیل کو تجویز دی ہے کہ حزب اللہ سے نمٹنے کی ذمہ داری شام کو سونپی جائے۔ ایران کے پاس اب معقول قیادت ہے جبکہ لبنان جنگ کو معمولی تنازع سمجھتا ہوں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے G7 اجلاس کے موقع پر یہ بھی کہا کہ ایران سے معاہدہ دوسرے مرحلے میں داخل ہو چکا ہے۔ امید ہے کہ اس مرحلے میں مذاکرات نسبتاً آسان ہوں گے اور ان کا یہ بھی کہنا تھا اور دعویٰ تھا کہ ان کے خیال میں مستقبل میں اسرائیل کے لبنان پر حملوں کے ایران کے ساتھ معاہدے پر اثرات مرتب نہیں ہوں گے۔ فرانس کے شہر ایویون میں جاری G7 سربراہی اجلاس کے موقع پر قطر کے امیر شیخ تمیم بن حمد الثانی اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے درمیان جو اہم ملاقات ہوئی، دونوں رہنماؤں نے مشرق وسطیٰ کی سیکورٹی، سرمایہ کاری اور ایران کے ساتھ طے پانے والے معاہدے پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا اور کہا گیا کہ یہ معاہدہ کامیاب ہونا چاہیے۔ آگے بڑھنے کے لیے سازگار ماحول پیدا ہو چکا ہے۔ ٹرمپ کی جانب سے ایران میں سرمایہ کاری کی خبروں کو فی الحال مسترد بھی کیا گیا اور انہوں نے کہا کہ ایران کے ساتھ طے پانے والے معاہدے کو میں فی الوقت منصفانہ معاہدہ ہی سمجھتا ہوں اور قطر کے ساتھ بھی خوشگوار تعلقات ہیں، ان کے عوام سے بے حد متاثر ہوں۔ پورے مشرق وسطیٰ کے لیے ایران کا جو معاہدہ ہے وہ بہتر ثابت ہونے جا رہا ہے اور قطر نے بھی امریکہ کے ساتھ تعاون کا عندیہ دیا ہے۔ صدر ٹرمپ نے اسرائیل کی جانب سے ایران معاہدے پر دستخط سے کچھ دیر قبل بیروت پر کیے گئے حملے پر ناپسندیدگی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ انہیں یہ بات پسند نہیں آئی ہے، یعنی یہ وارننگ تھی جو کہ امریکی صدر کی جانب سے دی گئی ہے اور انہوں نے اسرائیل کو مشورہ دیا کہ حزب اللہ کے مسئلے سے نمٹنے کے لیے ابھی کچھ صبر کرو اور شام کو اس کا اختیار دیا جانا چاہیے۔ ادھر ناظرین، ایران کی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا ہے کہ ایران جنگ کے خاتمے کا مطلب لبنان میں جنگ کا مکمل اختتام بھی ہے اور جب تک اسرائیلی افواج جنگ کے دوران قبضے میں لیے گئے لبنانی علاقوں سے واپس نہیں چلی جاتی، ہم جنگ کو مکمل طور پر ختم نہیں سمجھ سکتے۔ ایرانی سرکاری ٹیلی ویژن کے مطابق عباس عراقچی نے منگل کے روز غیر ملکی سفارتکاروں کو بریفنگ دیتے ہوئے موقف اختیار کیا اور کہا کہ لبنان میں جنگ کا خاتمہ اس کے مکمل خاتمے کا ایک لازمی اور ناقابل علیحدگی حصہ ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ جب تک اسرائیلی افواج ان علاقوں سے انخلا نہیں کرتی جن پر انہوں نے اس جنگ کے دوران قبضہ کیا، جنگ مکمل طور پر ختم نہیں ہوگی۔ ایرانی وزیر خارجہ نے کہا کہ لبنان پر اسرائیل کے کسی بھی مزید حملے کو ایران کی جانب سے مفاہمتی یادداشت کی خلاف ورزی تصور کیا جائے گا۔ عباس عراقچی نے کہا کہ جمعے کو جنیوا میں دونوں مذاکراتی ٹیموں کے سربراہان ملیں گے۔ مفاہمتی یادداشت پر دستخط کے فوراً بعد ایران اور امریکہ کے درمیان مذاکرات کا آغاز ہو جائے گا۔ ناظرین، آپ کو یہ بھی بتا چلیں کہ اس سے قبل امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اعلان کر چکے ہیں کہ امریکہ اور ایران کے درمیان جنگ کے خاتمے کے لیے ابتدائی معاہدے پر دستخط ہو چکے ہیں، تاہم تفصیلات ابھی تک سامنے نہیں آ سکیں اور مستقل جنگ بندی کے لیے ان کا کہنا ہے کہ مزید مذاکرات ہونا باقی ہیں۔ اور صدر ٹرمپ نے
فرانس پہنچنے کے بعد G7 ممالک کے سربراہی اجلاس کے موقع پر صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے یہ دعویٰ کیا تھا کہ معاہدے پر مکمل دستخط ہو چکے ہیں، اور انہوں نے بتایا تھا کہ امریکی نائب صدر JD وینس جمعے کے روز جنیوا میں ہونے والی ایک باضابطہ دستخطی تقریب میں شرکت کریں گے، اور رپورٹ کے مطابق اس معاہدے کے تحت اپریل میں اعلان کردہ نازک جنگ بندی میں مزید 60 روز کی توسیع کی جائے گی، اور معاہدے کے نتیجے میں آبنہ ہرمز کو دوبارہ کھول دیا جائے گا، جسے ایران نے فروری میں امریکہ اسرائیل کی جانب سے ایران پر حملوں کے بعد مؤثر طور پر بند کر دیا تھا۔ ابتدائی معلومات کے مطابق سوئٹزرلینڈ کے شہر جنیوا میں جمعے کو پاکستان کی میزبانی میں امریکہ اور ایران کے درمیان تاریخی امن معاہدہ جو ہونے جا رہا ہے، اس کا مقصد دونوں ممالک کے درمیان مستقل جنگ بندی اور مشرق وسطیٰ میں امن کا قیام ہے، اور پاکستان اور قطر کی کوششوں سے طے پانے والے اس معاہدے کا دنیا بھر میں بڑے پیمانے پر خیر مقدم کیا گیا ہے۔ ایران اور امریکہ کے مابین ابتدائی معاہدے پر دستخط کی باضابطہ تقریب جمعے کے روز سوئٹزرلینڈ میں ہوگی، اور جنیوا معاہدے میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی شرکت کے امکانات انتہائی کم ہیں۔ تاہم اطلاعات کے مطابق امریکہ کی نمائندگی ان کے نائب صدر JD وینس کریں گے، جبکہ ایران کی طرف سے ان کے وزیر خارجہ عباس عراقچی اور پارلیمنٹ کے اسپیکر محمد باقر کالیباف کی دستخطی تقریب میں شرکت متوقع ہے۔ تاہم ابھی حتمی اعلان نہیں سامنے آیا، اور پاکستان کی طرف سے وزیراعظم شہباز شریف جمعرات کو جنیوا روانہ ہوں گے۔ ان کے ہمراہ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر بھی جنیوا جائیں گے۔ اس کے علاوہ نائب وزیر اعظم وزیر خارجہ اسحاق ڈار سمیت دیگر وفاقی وزراء بھی شامل ہوں گے، جو وزیر اعظم کے ہمراہ جنیوا روانہ ہوں گے۔ لیکن اس امن معاہدے کی تقریب اور دستخطی تقریب سے پہلے ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی کا یہ بیان کہ جب تک اسرائیل لبنان سے نہیں نکل جاتا کوئی مکمل جنگ بندی نہیں ہوگی، یہ بہت اہمیت کا حامل ہے، اور یہ امن معاہدے کو جو ہے وہ اسرائیل کی جانب سے سبوتاژ کرنے کی بھرپور کوششیں جو کی جا رہی ہیں، اس کا جواب ہے کہ ہم اس وقت تک جنگ بند نہیں کریں گے جب تک اسرائیل کی وزیر اعظم نے جو کہا ہے نیتن یاہو نے کہ وہ لبنان اور شام سے نہیں نکلے گا، تو پہلے یہاں سے نکلنا ہوگا، اس کے بعد ہم دستخط کریں گے۔ اب دیکھتے ہیں کہ آئندہ آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے۔ شام الرحمان کو اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔